السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہاں جی، تھوڑی تھوڑی سردی لگ رہی ہے سر جی، تھوڑی تھوڑی سردی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، سب مزے میں ہوں گے۔ اور آج جو ہے وہ منگل ہے اور 4 تاریخ ہے، اور آج سیمی فائنل جو ہے دبئی میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا اور انڈیا کا، اور زیادہ امکان ہے کہ فائنل بھی اتھے ہی ہونا ہے۔ نہ ساڑھے کول سیمی فائنل ہویا ہے نہ فائنل ہویا ہے، تے سر جی پھر کی فائدہ یہو جہے معاہدے کرن دا۔ بلکہ نقوی صاحب نے تو مجھے بتا رہے ہیں کہ اس نے معاہدہ کر دیا کہ اندر 4 سکل ایسے ہی رہے گا، نہ اسی انڈیا جاواں گے نہ وہ اتھے آن گے۔ کیا سر جی، یہ کیا معاہدہ ہوا ہے؟ یہ معاہدہ ہے؟ ادھر نالوں تو پھر چوپی چنگی سی، پہلے ہی اعتراض کر دیتے۔ ایسے چیمپئن ٹرافی جی 17 سال کے بعد پاکستان میں ہو رہی ہے، 29 سال کے بعد ہو رہی ہے، کتنے پاکستان میں ہو رہی ہے؟ آدھے میچ دبئی میں کھیلے جا رہے ہیں، سیمی فائنل ہم تو ٹیمیں ادھر پہنچی نہیں ہیں، وہ بھی آج ادھر کھیلا جا رہا ہے، اور فائنل بھی ادھر ہی کھیلا جائے گا۔ زیادہ امکانات یہی ہیں، انڈیا فائنل کھیلے گا۔ تو آسٹریلیا اور انڈیا کا ہے، بہرحال انہوں نے جی غلط معاہدہ کیا ہے بالکل۔ عوام جو ہے، ہمارے نوجوان ہیں بیچارے، بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ ادھر یہ اسٹیڈیم بناتے رہے کچے پکے، جو بارشوں کے ساتھ جو ہے وہ بارشوں سے نہیں نپٹ سکے۔ ہمارے اتنے کچے، معمولی بارش ہوئی ہے، کوئی اتنی لمبی بارش بھی نہیں ہوئی، اور ان کے قذافی اسٹیڈیم کے سارے چھت ٹپکنا شروع ہو گئے۔ بلکہ آج تو آ رہا تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا پھر چھت ٹپک رہا ہے۔ چھت ٹپکنے کا ٹھیکہ دیا تھا تے وہ پھر بھی ٹپک رہے ہیں۔ پہلے ٹپکا ہے نا چھت، تو پھر اس کا ٹھیکہ دیا گیا کہ نہ ٹپکے، انہوں نے وہ پھر ٹھیک کیا ہے، پھر ٹپکنے کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ عجیب بات نہیں؟ اچھا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سے آغاز کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، اور اس کی وہ وجہ بتائی ہے کہ جو عمران خان وغیرہ مولانا صاحب کے بارے میں زبان استعمال کرتے رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو اپنے کارکنان نے کہا ہے کہ سر جی، کچا ہے تیرا گھر، کچھ تو خیال کر، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا ہے تیرا گھر، کچھ تو خیال کر۔ آپ ان کو چھوڑیں، پی ٹی آئی کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں، انہوں نے ہمیں بہت بدنام کیے ہوئے ہیں، بحیثیت جماعت بھی اور بحیثیت لیڈر بھی، تو ہمیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو مولانا صاحب نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی تھی نا، وہ کھینچ لی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ہن انہاں دے نال اگے نہیں وداں گا۔ یہ ہوا ہے، اگے ود ہی نہیں سکتے سر جی۔ آگ اور پانی کب تک آپ کٹھا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، تو یہ مشکل ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب علی ہم اور مزید اتحاد نہیں کر سکتے۔ ایک گل، دوسری گل جی، ملٹری ٹرائل کورٹ ختم نہیں ہو رہا، ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کے عدالت کو تھک گئے ہیں۔ آپ بھی تھک گئے ہیں نا؟ بتائیں، تھک گئے ہیں نا؟ 2 مہینے سے کوئی کچھ نہیں، یقین کرو یہ بیکار ہے، بالکل یہ سسٹم ہی بیکار ہے، جس میں کوئی بڑے سیاسی وکیل آ جائیں، جج خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ٹی وی پہ آئے گا۔ وہ بھی انسان ہے نا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جج کا نام کے اندر صحافی نہیں بیٹھتے تھے۔ میں نے افتخار چودھری صاحب نے پہلی دفعہ صحافیوں کو چیف جسٹس کے کمرے میں اجازت دی اور باقاعدہ ان کے لیے کرسیاں الاٹ کی۔ میں نے خط لکھا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک جھلک آ رہی ہے، آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں، اس سے پھر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے یہ شروع ہوا، اب کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں جناب، فیصلہ تو آنا ہی آنا ہے نا، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ منع ہے، ججوں کو اس طریقے سے ویڈیو میں ٹی وی پہ یہ آنا منع ہے۔ لیکن ہوں تو سر جی یا فریدی نے تو حد ہی کر دی ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، پھر اپوزیشن سے کی ہے، انہوں نے سمجھایا ہے کہ تسی جناب ہوں اسی طرح چلو، کیونکہ میں ہوں چیف جسٹس بن گیا، بس میں آئی تے بو مکائی۔ یہ محاورہ کسی نے سنا ہے نا؟ جو ایک دفعہ اقتدار میں آ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لو میں مسئلے حل کر دیتے ہیں بھائی، کیونکہ اس کے لیے حل ہو جاتے ہیں نا، اس کے لیے ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی،
اس کو ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو سیکیورٹیاں مل جاتی ہیں، اس کو بڑے بڑے گھر مل جاتے ہیں، بجلی کے بل نہیں آتے، وہ کہتے ہیں مسئلے حل ہو گئے۔ ویسے انگریزی کا ایک محاورہ ہے، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، جیڑا اکھاں تو دور ہوئے نا وہ دماغ تو بھی دور ہوتا ہے تو پھر وہ دا ذہن چ نہیں آتا، یہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مسئلے حل ہو گئے جی، میں آئی تے بو مکائی، ایسا پتہ تھا نا؟ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک دلہن کی شادی ہوئی کسی علاقے میں، تو وہاں گئی تو وہاں تو کچرا شچرا اور بڑی بدبو آ رہی تھی، تو اس نے پہلے دن کہا بڑی بدبو آ رہی ہے، بڑی بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ 3 دن کیا نا تو چوتھے دن پھر وہ عادی ہو گئی تے انہوں کہا چوتھے دن ساس نے کہا کہ تینوں بو آ رہی ہے، کہندے نہیں، میں آئی تے بو مکائی، میں آ گئی ہوں تے ہن میں بو مکا دیتی ہے، یعنی کہ وہ عادی ہو گئی تھی نا۔ تو یہ بھی اسی طرح عادی ہو جاتے ہیں سہولتوں کے، گیس مفت، بجلی مفت، پانی مفت، گھر مفت، گاڑیاں مفت، نوکر مفت، تنخواہیں ایڈی ایڈی، تے پھر میں آئی تے بو مکائی نا، یہ تو پھر ہو گیا نا۔ تے دوسرے کو پھر وہ تنقید نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جناب اے کی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تے اے دیکھو تواڈے علاقے جی بو آئی تے میں مکائی والی کوئی کہاوت شروع ہے ختم ہے کہ نہیں، اور دسو دے بارے۔ اچھا جی اگلی خبر جی، اگلی خبر ہوئی شہباز شریف صاحب آج قوم نال خطاب کرن دا ارادہ رکھ دینے، ویسے تو اشتہار چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی اشتہار ہی ہو۔ شہباز شریف صاحب کو تو پہلے دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب قوم نال خطاب کرو، تے انہوں نے دسو آج وہ اپنی 1 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور فی الحال تو اشتہار چل رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا، اے وطن کی مٹے مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، اے جڑا تسی 100 دفعہ سنے ہونا، وہ والا شعر شہباز شریف صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں ان کا مطلب یہی تو نہیں ہے کہ وہ جی اشتہار کے ذریعے ہی سامنے آئیں گے، قوم سے خطاب بھی کرنا ہے۔ کل تارن نے کہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ختم ہے، ختم ہے مہنگائی بالکل۔ میں آج میں جو جاتا ہوں آپ کو کوئی لائیو دکھاتا ہوں کہ کیا چیز سستی ہے، دکاندار کا انٹرویو کر کے بتاتا ہوں کہ جناب دسو گھی سستا ہوا ہے، چینی سستی ہوئی ہے، دالیں سستی ہوئی ہیں، آٹا سستا ہوا ہے، یہ پتی سستی ہوئی ہے۔ میں ابھی جاتا ہوں کوئی پتی شتی لینے جاتا ہوں نا، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کوئی چیز سستی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایسے سر جی بالکل یہ غلط بات ہے کہ اشاریہ ہم اشاریہ ہی دیکھتے رہیں۔ وہ کل مجھے کوئی بندہ سمجھا رہا تھا، عطر بٹ صاحب کو کوئی، کہ جناب یہ ہوتا ہے کہ اگر مہنگائی سال میں 400 روپے ریٹ ہے نا ایک چیز کا، تو سال کے اینڈ پہ دیکھا جاتا ہے تو اگر 401 ہو تو کہتے ہیں 1% مہنگائی بڑھی ہے، تو 2 ہو تو 2% بڑھی ہے، یا 499 ہو جائے تو 1% کم ہوئی۔ میں کہا یار یہ فلسفے لوگوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتے، اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ یہ عام بات نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ افراط زر ختم ہو گیا ہے، مہنگائی ختم۔ بھائی لوگ تو چینی آج مثلا 165 روپے کلو ہے نا، وہ جائیں تو ان کو 130 روپے ملے تو کہیں گے کہ جناب 35 روپے کا فرق پہ ہے کلو دنال۔ گھی 500 روپے کلو ہے، 600 روپے کلو ہے، تو ان کو اگر 400 روپے ملے گا تو کہیں گے 200 روپے کا فرق پڑے۔ ہم تو یہ کریں گے نا، عوام تو یہ سمجھے گی نا سر، سارے کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوتے نا بٹ صاحب، سارے کوئی ماہر اکنامیا ماہر معاشیات تو نہیں نہ ہوتے، لوگوں کو تو ہم نے عام طریقے سے سمجھانا ہے۔ ہاں یہ ہمیں پتہ ہے کہ 50 پیسے پیٹرول سستا ہوئے ہے، 50 پیسے، آئے ہائے ہائے بڑا سستا ہویا ہے۔ ویسے آج میں پیٹرول پہ واقعی دیکھ لواں کہ سچ سستا ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ انہوں نے کہا جی شادی تو بعد بچے ہوندے نے یا گال بنی ہوئی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ، تو رابطے کے لیے 0300472552 اس پر ہمارے ساتھ رابطہ کریں،
اور اوورسیز والے جو ہمارے دوست ہیں وہ بالکل کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے آپ میسج کریں گے تو میں آپ کو اس میسج کا جواب بھی دوں گا. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے دوست گروپ لائف انشورنس کے کر رہے ہیں نا، ان کو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، پھر سٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کر دیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ 3 دن پہلے اپڈیٹ ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی میں پیش ہو کے ووٹنگ بھی ہو گئی ہے. وہ ایاز صادق صاحب نے ووٹنگ بھی کرا دی ہے، اور وہ پاس ہو کے اب لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں چلا گیا ہے. تو وہاں سے اس نے ادھر اب قومی اسمبلی سے اس کا کام ختم. اچھا مزے کی بات ہے، پہلے لا منسٹر نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جب ہائی کورٹ میں بیان دیا گیا تھا ہمارے کیس کے حوالے سے. تو بعد میں اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں، اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کو جناب بھیجو لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں، وہ آگے پھر سینٹ میں بھیجے گی. بہرحال قومی اسمبلی سے ووٹنگ بھی ہو گئی ہے اس کے اوپر نا، یہ اپڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد اب سینٹ میں جائے گا، اللہ کرے اسی روزوں میں چلا جائے، اور پھر اس کا اعلان ہو جائے گا. پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیچھے سے شروع کرتے ہیں یا جس دن پاس ہوگا اس دن سے شروع کرتے ہیں. یہ تو جب سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا نا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. آئی لو یو، آئی لائک یو. آپ بھی لو کریں، لائک کریں، اور چینل کو دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کروائیں، اور مجھے بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں جی 5 بندہ نال سبسکرائب کرایا ہے، میں نے 10 بندوں سے سبسکرائب کروایا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.